بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم حج اکبر کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ حصہ نمبر 2 دیکھیے۔ اتفاق سے ایک روز دایا کو بازار سے لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ شاکرہ بڑی بیٹی تھی، یعنی جب دایا بازار سے واپس آ رہی تھی تو شاکرہ جو ہے وہ بڑی بیٹی تھی، غصہ بیٹی تھی، کیونکہ دایا کے لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ دایا کو دیکھتے ہی تیور بدل کر بولی، اور دایا کو دیکھتے ہی تیور چہرے کی جو صورت ہے وہ بدل گئی، یعنی تیور بدل کر بولی، کیا بازار میں کھو گئی تھی؟ کیا بازار میں تم گم ہو گئی تھی؟ دایا نے خطاوارانہ انداز بیٹا کا مطلب یہ ہے کہ گناہگار، یعنی خطاوارانہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کوئی گناہ ہوئی ہو یا کوئی قصور، تو گناہگار کی طرح قصوروار، خطاوارانہ انداز یعنی گناہگار کی طرح، قصوروار کی طرح کیا کیا؟ سر جھکا لیا اور بولی، بیوی ایک جان پہچان کی ماما سے ملاقات ہو گئی۔ ایک جان پہچان کی جو ماما ہے، ماما کی مطلب کیا ہے؟ ملازمہ، نوکرانی، دایا، یعنی وہ بھی آیا، دائی، یہ سب کچھ جو ہے ماما کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ماما سے ملاقات ہوگی اور باتیں کرنے لگی، اور پھر کیا کیا کہ اس کے ساتھ باتیں شاکرہ جواب سے اور بھی برہم ہوئی۔ شاکرہ جو ہے جواب سے اور بھی برہم ہوئی۔ یہاں بھی محاورہ استعمال ہوا ہے، برہم ہونا، غصہ ہونا۔ یہاں کیا مطلب ہے؟ برہم ہونا یعنی غصہ ہونا، ناراض ہونا، رنجیدہ ہونا۔ تو یہاں دفتر جانے کو دیر ہو رہی ہے، تمہیں سیر سپاٹے کی سوجی ہے؟ تو شاکرہ نے دایا سے کہا کہ یہاں صاحب کو دفتر جانے کی دیر ہو رہی ہے اور تمہیں سیر سپاٹے کی سوجی ہوئی ہے، یعنی سیر سپاٹا یعنی سیر کرنا، یہاں پر یعنی بازار میں گھوم پھر کر، یعنی سیر سپاٹے کی سوجی ہے، یعنی تم نے بازار میں چکر لگانے کی سوجی ہے۔ مگر دایا نے اس وقت دبنے میں خیریت سمجھی، کیونکہ دایا کو تو پتہ تھا کہ میں لیٹ آ گئی ہوں، اور تو اس نے اسی وقت دبنے میں خیریت سمجھی۔ دبنے میں یعنی خاموش ہونے میں اپنی جو خیریت ہے یہ سمجھی۔ بچے کو گود میں لینے چلی، اور وہ کیا بچے کی طرف روانہ ہو گئی اور اسے گود میں لے رہی تھی کہ پر شاکرہ نے جھڑک کر کہا۔ شاکرہ نے جھڑک کر کیا ہے؟ یعنی ڈانٹ ڈپٹ کر، یعنی گالیاں دینا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھڑک۔ تو اس نے ڈانٹ ڈپٹ کر یعنی ڈانٹ کر اس سے کیا کہا؟ رہنے دو، تمہارے بغیر بے حال نہیں ہوا جاتا، یعنی رہنے دو اس بچے کو، تمہارے بغیر اس کی جو حالت ہے یہ بے حال یعنی بری نہیں ہو جاتی، یہ بے حال نہیں ہوگا تمہارے بغیر۔ دایا نے اس حکم کی تعمیل ضروری نہ سمجھی۔ دایا نے اس حکم کی جو تعمیل ہے وہ ضروری نہ سمجھی۔ تعمیل یعنی حکم ماننا۔ بیگم صاحبہ کا غصہ فروغ کرنے کی اس سے زیادہ کارگر کوئی تدبیر ذہن میں نہ آئی، کیونکہ وہ بچے کی طرف بڑھی تو یہ سمجھ رہی تھی کہ بیگم صاحب کا غصہ فروغ کرنے کے لیے یعنی کم کرنے کے لیے اس سے زیادہ کارگر یعنی کارآمد کوئی تدبیر ذہن میں نہ آئی۔ تدبیر سوچ، تو اس طرح مؤثر، کارگر کا مطلب ہے کارگر، مؤثر، فائدہ مند، مفید، اور فروغ کرنا، کم کرنا، بجھانا۔ تو اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے اس نے کوئی پلاننگ، تدبیر ذہن میں نہ آئی۔
اس نے نصیر کو اشارے سے اپنی طرف بلایا، وہ دونوں ہاتھ پھیلائے لڑکڑاتا ہوا اس کی طرف چلا۔ پھر اس نے جو دایا ہے اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، پھیلانا یعنی اوپن کرنا، کھلا رکھنا، تو بچہ جو ہے لڑکڑاتا ہوا لرزتا ہوا اس کی طرف چلا۔ دایا نے اسے گود میں اٹھا لیا اور دروازے کی طرف چلی۔ دایا نے بچے کو، کیونکہ بچہ جو ہے دایا کے ساتھ بہت مانوس تھا اور دایا بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو اسی وجہ سے اس نے اس کو گود میں لے لیا اور بچہ بھی اس کی طرف لرزتے ہوئے انداز میں، یعنی جو بچہ صحیح طور پر چل نہیں سکتا تو وہ لڑکڑاتا ہوا چلتا ہے، تو اس نے اس کو گود میں لے لیا۔ لیکن شاکرا باز کی طرح جھپٹی۔ شاکرا جو ہے وہ باز کی طرح جھپٹی یعنی جھپٹنا پلٹنا، یہ جھپٹنی کا کیا حملہ کرنا، تو اس نے باز کی طرح حملہ کیا اور نصیر کو اس کی گود سے چھین کر بولی۔ تو دایا جو ہے اس کے گود سے نصیر کو چھین لیا یعنی لے لیا۔ تو تمہارا یہ مکر کیا ہے؟ فریب، دھوکہ، دغا۔ تو تمہارا یہ مکر جو ہے بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں، یہ تماشے کسی اور کو دکھائیے، یہاں طبیعت سیر ہو گئی ہے۔ تو شاکرا نے اسے کہا کہ یہ تمہارا جو مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ تو میں بہت سے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ بچے کے ساتھ محبت کا جو ڈرامہ رچا رہی ہیں، یہ تو میں بہت ہی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ تماشے کسی اور کو دکھائیے، یہاں طبیعت سیر ہو گئی ہے۔ طبیعت سیر ہونا یہاں بھی محاورہ استعمال ہوا ہے، یہ اردو محاورہ ہے، جی بھر جانا، خواہش نہ رہنا۔ طبیعت سیر ہو گئی ہے یعنی ہماری جو طبیعت ہے وہ بڑھ گئی ہے، ہماری جو خواہش ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ طبیعت سیر ہونا، خواہش پورا ہونا، یعنی جی بھر جانا، دل بھر جانا۔ دایا نصیر پر جان دیتی تھی۔ دایا جو ہے وہ نصیر پر جان دیتی تھی۔ دایا جو ہے وہ نصیر پر جان دیتی تھی، یعنی نصیر کے ساتھ وہ بہت پیار کرتی تھی، تو اس لیے دایا جو ہے وہ نصیر پر اپنی جان دیتی تھی، یعنی بہت زیادہ پیار کرتی تھی، تو نصیر پر اپنے آپ کو قربان کر دیتی تھی اور سمجھتی تھی کہ شاکرا اس سے بے خبر نہیں ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی جو ماں ہے وہ اس سے بے خبر نہیں ہے، یعنی اس کو پتہ ہے، معلوم ہے۔ اس کی سمجھ میں شاکرا اور اس کے درمیان یہ ایسا مضبوط تعلق تھا جسے معمولی ترشیاں کمزور نہ کر سکتی تھی۔ ترشیاں یعنی ناراضگیاں، ترشی ناراضگی، بدمزاجی، ترشیا ترشی، تو ترشی سے نکلا ہے ترشیا جمع، تو اس کی جو معنی ہے ناراضگی، بدمزاجی۔ تو اس بچے کی وجہ سے دونوں کے درمیان ایسا تعلق تھا کہ جیسے معمولی ترشیاں، یعنی معمولی جو ترشیاں ہے، ناراضگیاں ہے، یہ بدمزاجیاں ہے، اپنے ساتھ یعنی اس دونوں کو کمزور نہیں کر سکتی تھی، اس کے تعلق کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے باوجود شاکرا کی سخت زبانیوں کے اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ واقعی مجھے نکالنے پر آمادہ ہے۔ اسی طرح جو شاکرا ہے روزانہ اس کے ساتھ سخت زبان استعمال کرتی تھی، لیکن اسے واقعی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ واقعی مجھے گھر سے نکالنے پر آمادہ ہے۔ آمادہ ہے یعنی تیار ہے، نکالنے پر تیار ہے۔ پر شاکرا نے یہ باتیں کچھ اس بے رخی سے کہی، لیکن شاکرا جو ہے اس نے ایسی بے رخی سے شاکرا جو ہے اس نے ایسی بے رخی سے یہ ساری باتیں کہیں۔ بے رخی یعنی منہ موڑنا یا کسی کو بالکل کسی کی خاطر نہیں کرنا، تو اس طرح کی بے رخی سے کہیں، اور بالخصوص نصیر کو اس بے دردی سے چھین لیا، اور نصیر کو اتنی بے دردی کے ساتھ اس سے چھین لیا کہ دایا سے ضبط نہ ہو سکا، دایا سے
ضبط نہ ہو سکا، یعنی اس نے نصیر کو اپنے گود سے، جو اس نے بے دردی سے شاگرہ نے اس کے گود سے چھین لیا، تو دایا سے ضبط نہ ہو سکا، یعنی دایا سے ضبط نہ ہو سکا، برداشت نہ ہو سکا۔ تحمل یعنی اس میں جو ضبط تھا، تحمل تھا، برداشت تھا، وہ نہ ہو سکا، اور بولی بیوی مجھ سے کوئی ایسی بڑی خطا تو نہیں ہوئی۔ بیوی یعنی کس کو مخاطب کر رہی ہے؟ اپنی جو مالکن ہے اس کو کہتے ہیں بیوی مجھ سے کوئی ایسی بڑی خطا تو نہیں ہوئی ہے۔ بہت ہوگا تو پاؤ گھنٹہ کی دیر ہوئی ہوگی، یعنی پاؤ گھنٹہ یعنی آدھا گھنٹہ کی دیر ہوگی، اس پر آپ اتنا چلا رہی ہیں، اور آپ اس پر اتنا جلا رہی ہیں، یعنی خفا ہو رہی ہیں، ناراض ہو رہی ہیں۔ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی، صاف صاف آپ مجھے کیوں نہیں کہہ دیتی کہ دوسرا دروازہ دیکھو، جو دوسرا دروازہ ہے آپ صاف صاف مجھے یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ، تو آپ مجھے صاف صاف یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ دوسرا دروازہ دیکھو، یعنی دوسرا دروازے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا جو دروازہ ہے یہاں اس سے نکلو، صاف صاف کہہ لو کہ دروازہ کھلا ہے، میرے گھر سے نکلو۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا، اور اللہ نے جو